کہ ایک کردی ڈاکو تھا اور اس کی ایک پوری جماعت تھی ڈکیتی کی، اور اس کا کام یہ تھا کہ بغداد کی جنگلوں میں رہتا تھا اور جانے والے ہر قافلہ اس کا اپنا کام تھا. لہذا وہ اس کو پتا چلا کہ ایک بڑا قافلہ آ رہا ہے اور مال و زر اس کے پاس بہت زیادہ ہے. یہ اپنی جماعت کو لے کر اس جنگل میں ٹہلنے لگا جہاں سے اس کا گزر ہو رہا تھا. اب جب ٹہلنے لگا اور دیر ہو گئی اور اس وقت تک قافلہ نہیں پہنچا تو ادھر ادھر دیکھنے لگا انتظار میں. تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ 3 درخت ہیں کھجور کے، 2 تر و تازہ ہیں جن کے اوپر کھجور شیرے دار بھرے ہوئے ہیں، اور ایک سوکھا ہے جس کے اوپر کوئی کھجور نظر نہیں آتے، اور ایک چڑیا ہے جو بار بار آتی ہے اور ان تر و تازہ کھجوروں کو اپنے منہ میں لیتی ہے اور اس سوکھے درخت پہ جاتی ہے. 1 بار آئی، 2 بار آئی، 5 بار آئی. اس اول کو دیکھا تو سوچا کہ چڑھ کے تو دیکھوں کہ ہو کیا رہا ہے. جب یہ اوپر چڑھا تو اس نے دیکھا کہ سوکھے درخت کے ایک ڈالے پر ایک سانپ ہے جو نابینا اندھا ہو گیا ہے اور اس کی آنکھیں نظر نہیں آتی ہے اور وہ منہ کھولے پڑا ہوا ہے، اور یہ چڑیا اس کے منہ میں اس کو کھجور ٹپکا رہی ہے. یہ دیکھتے ہی اس کی چیخ نکل گئی اور رو کر کہا کہ اے مولا، وہ سانپ جو موذی جانور ہے جس کے مارنے کا تیرے حبیب نے حکم دیا ہے، اگر وہ اندھا ہو گیا تو آپ نے اس کی روزی کے لیے پرندے کو مقرر کر دیا اور اس کے حلق کے اندر کھجور آپ ٹپکا رہے ہیں، اور میں آپ کا نام لینے والا آپ کا نبی کا غلام کی لوٹ مار پہ پڑ گیا اور زندگیوں کو تاراج کرنے پہ لگ گیا، میری آخرت کا کیا ہوگا. ایک دم اس کو موڑ کے ختم کیا اور روتے ہوئے اپنے ساتھیوں میں پہنچا اور پہنچ کے کہا کہ اے لوگوں، اب تمہارا اور میرا رشتہ ختم، اب میرا راستہ الگ اور تمہارا راستہ الگ. اب ڈاکوؤں کی قافلے نے اور جماعت نے اپنے سردار سے پوچھا کہ اے سردار، کیا بات ہو گئی جو آپ آج ہم سے اپنے رشتے کو توڑ رہے ہیں؟ اس نے اس پورے واقعے کو سنایا اور سنا کر کہا کہ جب اللہ اندھے سانپ کی بھی پرورش کرتے ہیں تو میں اور تم اللہ کے نبی کے امتی ہے اور اللہ کے نام لیوا ہیں، کیا اللہ ہماری روزی نہیں عطا کریں گے؟ تو میں اللہ سے اور توبہ کر لیا. تو یہ ساری ڈاکوؤں کی جماعت رونے لگی اور اس نے کہا کہ ہمارے سردار، اگر تم توبہ کرتے ہیں تو ہم بھی تمہارے ہاتھ پہ توبہ کرتے ہیں تاکہ اللہ ہماری توبہ کو قبول کر لے اور ہم اپنی زندگی کو پاک کریں گے. اگر پچھلے مل گئے تو ان سے حقوق معاف کرائیں گے اور اگلی زندگی کو اپنی پاک گزاریں گے. تو اس کردی سردار نے کہا کہ اگر توبہ ہماری تمہاری سچی ہے تو اس کا ایک ہی معیار ہے کہ اب یہاں سے ادھر ادھر اور اپنے گھر اور وطن کی طرف جانے کی مت سوچو، بلکہ سیدھا پیدل بیت اللہ کی طرف چلنے کا ارادہ کرو تاکہ اللہ کے گھر پہ پہنچ کر ہم اپنی توبہ کو پختہ کریں گے. بہت آئے گی تو توبہ کے راستے، اور اللہ پہنچائیں گے تو اپنے گھر پہنچائیں گے. تو ساری جماعت نے کہا کہ سردار، اگر تم چل رہے ہیں تو ہم بھی تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہیں. اب یہیں سے انہوں نے اپنی چیزوں کو پھینکا اور بیت اللہ کا ارادہ کیا. چلتے چلتے فاقے بڑھنے لگ گئے اور غشی ان کو آنے لگ گئی. 2 دن اور 2.5 دن ان کے ایسے گزر گئے. رات کا وقت ہے، یہ جنگل سے گزر رہے ہیں. پیروں کی سرسراہٹ ہوئی تو ایک بڑھیا لاٹھی ٹیکتے ہوئے چلے آئی اور کہا کہ ٹھہرو ٹھہرو. انہوں نے ٹھہر کر کہا کہ کیا بات ہے. اس نے نام لے کر کہا کہ اس نام کو کوئی کردی تمہارے درمیان میں ہے. تو اس ڈاکوؤں کے سردار نے کہا اے بڑھیا، یہ تو میرا نام لے. اس نے کہا ذرا ٹھہر جاؤ، اور واپس پلٹ کے اپنے جھوپڑے پہ گئی اور جانے کے بعد کچھ کپڑوں کے جوڑے لائی اور کچھ کھانے کا سامان لائی اور کچھ پیسے لے آئی اور لا کے کہا کہ یہ دینار و درہم تمہاری خدمت میں ہدیہ ہے اور یہ کپڑے تمہارے لیے تحفہ ہے اور یہ کھانے کا سامان تمہارے اور تمہاری جماعت کے لیے ہے. اس ڈاکوؤں کے سردار نے حیرت سے کہا کہ بوڑھیا، اس جنگل میں تو میرا نام کیسے جانتی اور کیسے تو ان چیزوں کو لے آئی؟ اس نے کہا کہ 2 دن سے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو رہا ہے اور آقا تیرا نام لے کے کہہ رہے ہیں کہ اس نام کا میرا محبوب تیرے دروازے کے سامنے سے گزرنے والا ہے. جب گزرے گا تو تیرے بیٹے کا انتقال ہو گیا اور گھر میں تیرے یہ عزوقہ رکھا ہوا ہے، تو میری طرف سے ہدیہ کر دینا اور تحفے کی طرف سے پیش کر دینا اور کہہ دینا کہ اللہ کے نبی نے تمہارے لیے ہدیے میں دیا ہے. تو یہ سنتے ہی ان کی چیخیں نکل گئی کہ اے اللہ، ابھی ہم نے توبہ کے لیے قدم اٹھایا اور آپ نے اپنی نبی کی زبان سے ہم کو محبوب قرار دیا اور ہمارے لیے ہدایت بھیجا کر ہماری غیبی مدد کا سامان کر دیا. تو اللہ ایسی کریم ذات ہے اور ایسے رحمت والے پروردگار ہے کہ بندہ ادھر توبہ کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ اپنے محبوبوں کے دل پر ڈال دیتے ہیں اور اس کی توبہ کو قبول کر کے ان کی زندگیوں کو بدل دیتے ہیں، بشرطے کہ توبہ توبہ بن جائے اور آدمی اس مغفرت کے راستے پر اپنی زندگی کو جما لے. تو اس لیے میرے دوستوں، رمضان کے یہ بچے ایام یہ اس لیے قیمتی ہیں کہ اس کے اندر لایانی اور غفلت نہ ہو اور بے دینی اور بدعمالیاں نہ ہو.
بلکہ آدمی اس توبہ پہ مستحکم رہے اور مغفرت کے ان ایام میں اپنے آپ کو جما لے، رات اور دن اپنی تنہائیوں میں دعاؤں کا مانگنا اور مجمع میں ایمان کی محنتوں کا کرنا اور اللہ کے مخلوق کے درمیان دینی صحبتوں میں اپنی زندگی کو گزارنا، تاکہ دینی اعمال آدمی کی زندگی میں جڑ پکڑے اور توبہ آدمی کی زندگی کے اوپر مستحکم ہو اور مغفرت کی بارش اللہ کی طرف سے ہو، تو رحمت والے دہے سے رحمتوں کے ملنے کی علامت مغفرت کے دہے میں طلب بڑھ جانا اور توبہ پہ جم جانا، اور جسے مغفرت کے دہے میں اللہ اس کی مغفرت فرما دے، آخری دہے میں اس کو جہنم کی خلاصی کا چھٹکارا ہے اور تاخراتوں کے اندر اس کی عبادات کی لذتوں کا بڑھاوا ہے اور اللہ کی طرف سے نعمتوں کے ملنے کی خوشخبری کا پیغام ہے۔ اسی لیے میرے دوستو، اپنی زندگی کو زندگی بنانا ہے تو توبہ اور گناہوں سے معافی کے راستے کو اپنی زندگی میں جمانا۔ اسی لیے اس مہینے کو صبر کا مہینہ کہا کہ اپنے آپ کو آپس میں اترا کر اور بچلا کر کو بے قابو مت کرو، بلکہ صبر کر کر اللہ کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کرو۔ اور اس مہینے کو غمخواری اور دلداری کا مہینہ بنایا کہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کا اور تالیف قلبی کا سامان کرو اور ان کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرو۔ اگر اس طرح اپنی زندگی مخلوق اور خالق کے ساتھ صحیح ہوئی اور اعمال کو سنوارنے کا موقع مل گیا اور توبہ کے راستے کو ہم نے پکڑ لیا، تو اللہ پاک وہ ہے جو بندوں کی توبہ کو قبول کرتے ہیں تو ندامت بڑھاتے ہیں، جذبات کو آدمی کے بھڑکاتے ہیں، اللہ سے معافی مانگنے میں لذتیں دیتے ہیں۔ اللہ پاک وہ ہے جو بندوں کی توبہ کو قبول کرتے ہیں تو ندامت بڑھاتے ہیں، جذبات کو آدمی کے بھڑکاتے ہیں، اللہ سے معافی مانگنے میں لذتیں دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت اپنے راستے کی برکت دیتے ہیں۔ اسی لیے اہل اللہ کی بڑے بڑوں کی زندگیوں میں باتیں ملتی ہیں۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی صحبت میں اپنی زندگی کا فیض پایا تھا اور 120 سے زیادہ صحابہ کی زندگی سے دین کو حاصل کیا تھا اور دینی زندگی کے خیر و برکات کو اپنی زندگی کیا تھا۔ اس کے باوجود زندگی کے اندر جو توبہ کی کیفیت تھی، جو اللہ کے ساتھ معاملہ تھا، دن بھر دین کا کام کرتے، احادیث کا درس دیتے، مخلوق خدا کی خدمت کرتے، مسافروں کو اپنے گھر ٹھہراتے، مہمانوں کی میزبانی کرتے، پریشان حالوں کی ضرورتوں میں کام آتے، اور رات کے وقت اپنے گھر کے چھت پہ چڑھ جاتے اور وہاں پر جو ہے اور آہوازاری کرتے اور اللہ کی بارگاہ میں اتنا بے قرار ہوتے کہ کبھی کبھی آنسو بہتے ہوئے پرنالے سے ایک قطرہ ٹپک جایا کرتا تھا، اور یہ کہتے تھے کہ اے اللہ، اس حسن نے آپ کے دین کا کوئی حق اور میں نے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کے تقاضے کو نہیں پہچانا، تو مجھے معاف فرما، اگر میرے حساب لے گا تو میرا آخرت میں کیا معاملہ ہوگا۔ اس میں مچھلی کی طرح، مچھلی بے آب کی طرح تڑپ جاتے اور بے حال ہو جاتے۔ تو ایک دن رات میں تہجد میں رو رہے ہیں اور آنسو بہ رہے ہیں اور چہرہ بھگاتے ہوئے سجدے کی جگہ کو نم کرتے ہوئے وہ آگے بڑھے اور پرنالے سے قطرہ دو قطرے ٹپک گئے۔ ادھر صبح کی نماز کے لیے جانے والا کوئی عبادت گزار آگے بڑھ رہا تھا، اس کے بدن کے اوپر اور اس کے موہڈے پر ایک قطرہ آنسو کا پڑ گیا۔ اسے گمان ہوا کہ یہ نبی کاہے کی ہے، اتارا، اے گھر والے اتنا بتا دے کہ یہ پانی پاک ہے یا ناپاک ہے، اس لیے کہ میں اللہ کے گھر جا رہا ہوں۔ آواز کان میں پڑی تو تڑپ گئے اور چیخ کر بے قرار ہو کے فرمایا، اے جانے والے، یہ گناہگار حسن کے آنکھ کے آنسو ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں کہ یہ پاک ہے یا ناپاک ہے، بہتر یہ ہے کہ تو اس کو دھو لے۔ جبکہ فقہاء نے لکھا کہ کافر کے آنسو بھی پاک ہوتے ہیں، لیکن اپنے آنسوؤں پہ بھی اعتبار نہیں کیا اور فرمایا کہ اے جانے والے، یہ گناہگار حسن کے آنکھ کے آنسو ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں، بہتر یہ کہ تو اس کو دھو لے۔ تو اس طرح اللہ والوں نے اپنی زندگی میں اللہ سے اپنے رشتے کو جوڑا اور بنایا۔ اللہ پاک نے پھر ان کے ذریعے سے فیض کو دنیا میں پھیلایا اور ہدایت کے چشم و چراغ پھیلائے۔ اسی لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، ضرورت اس کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہلے تو گناہگار اور خطاکار سمجھیں۔ اب تو یہ تصور بھی ختم ہو گیا، اپنے بارے میں پاکی اور بلندی اور دوسرے کے بارے میں کیڑے چننا، اس غفلتوں نے رہسۂ ایمان کو بھی ہمارے خطرے میں ڈال دیا۔ تو آج بھی اس مبارک مہینے میں اپنے گناہوں کو ٹٹولے، دینداروں کی صحبتوں کو تلاش کرے۔ اسی لیے دعوت اللہ کا وہ کام جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت میں چلایا اور رمضان المبارک میں پوری امت کو اس کے اوپر کھڑا کیا اور اس میدان میں آپ آئے، تو اس کے نتیجے میں امت کے اندر دعوت کے راستے۔ ایک صحابی فرماتے میں گھر میں آیا عشاء کے بعد میں، تو کیا دیکھتا ہوں کہ میری بیوی ایک کونے میں بیٹھی ہے اور اس کے چہرے پہ آنسوؤں کی لڑیاں جاری ہے اور وہ بالکل اپنے میں کھوئی ہوئی اور اللہ کی بارگاہ میں مشغول ہے۔ اسے دیکھ کے میرا دل پگھلا، میں دوسرے کونے میں بیٹھ گیا اور اللہ کی بارگاہ میں آہوازاری میں لگ گیا، یہاں تک کہ صبح کی اذان ہمارے کانوں میں پڑ گئی۔ نہ وہ سوئی نہ میں سو سکا، اور جب صبح کی نماز ادا کر آئے تو میں نے پوچھا، بتاؤ
کہ رات تمہاری بے چین کیوں گزری؟ اس نے کہا آپ کیسے بے چین ہو گئے؟ کہا تمہاری بے چینی کو دیکھ کے بے چین ہو گیا کہ تم اللہ کی طرف متوجہ ہیں، نہ بستر تمہیں پیارا ہے نہ کھانے کی تمہیں حاجت ہے، تو تمہاری اس کیفیت کو دیکھ کے مجھ میں ندامت ہوئی، یا اللہ یہ گھر میں رہ کر اپنی زندگی میں نادم ہے اور میں سارے ماحول میں پھرتا رہا اور اپنے اعمال کو سوچا بھی نہیں، تو تجھے دیکھ کر مجھ میں بھی ندامت پیدا ہوگی، تو میں بھی اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہاتے بیٹھ گیا۔ تو اس وقت اس صحابیہ نے، اس اللہ کی بندی نے کہا کہ میں بیٹھی تھی کہ مان مجھے قیامت کا دن یاد آیا، پلسرات کا منظر یاد آیا کہ یا اللہ 1500 برس کا راستہ ہوگا، جہنم کی وادی پر ہوگا، کس میں مجال ہے کہ اس کو پار کر سکے؟ اے اللہ تو میرے گناہوں کو معاف کر دے اور اس دن مجھے عافیت سے پار کرا دے۔ میں پوری رات پلسرات سے پناہ مانگتے ہوئے اللہ کی رحمتوں کو طلب کرنے میں بیٹھ گئی۔ تو گیا امت کی عورتیں بھی طلبگار تھی، امت کے مرد بھی طلبگار تھے۔ اب تو 5 وقت کی نمازوں پڑھنا وقت کے اوپر مشکل ہے، حیادار لباس میں رہنا مشکل ہے، اپنی اولاد کو ایمان کا راستہ بتلانا مشکل ہے، تو میرے دوستوں گھروں کے اندر ایمان کی پکار کہاں سے آئے گی اور قرآن کے انوار کہاں سے آئیں گے اور اللہ کی غیبی مدد کہاں سے آئے گی؟ تو اللہ کرے کہ اللہ ہمارے گھرانوں کو اسلامی گھرانے بنا دے، ہم کو سچی پکی توبہ کے راستے پر ڈال دے اور ہم کو گناہوں پر ندامت دے دے اور پاکی کا راستہ ہمیں نصیب ہو جائے۔ اس لیے یہ طے کرے کہ بھئی جہاں پاکی کا ماحول ملتا ہے اس دعوت اللہ کے اور دینداروں کی صحبت میں زندگی گزاریں گے، دنیا کی محبت سے اپنے دامن کو بچائیں گے، نمازوں کا اہتمام کریں گے، لایانی سے اپنی زندگی کو بچائیں گے اور غیبتوں اور جھوٹ سے اپنی زبانوں کو محفوظ رکھیں گے اور ایمان اور اعمال صالحہ پر اپنی زندگی کو چلائیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے۔ بار بار آپ کی محبتوں میں حاضری کے اللہ پاک موقع دے رہے ہیں، اللہ آپ کی محبتوں کے صدقے میری بھی مغفرت فرمائے، آپ کی بھی مغفرت فرمائے اور ہم سب کو مغفرت کے دہی کی صحیح خیر و برکت اپنے کرم سے عطا فرمائے۔ اللہ سے مانگ لے کہ یہ دعاؤں کی رات ہے، یہ توبہ کی رات ہے، یہ مغفرت کی رات ہے، تاکہ اللہ ہمیں سچی ندامت دے دے اور گناہوں سے حفاظت کا سامان دے دے اور پاکی کے راستے پہ اللہ اپنے کرم سے ہماری زندگیوں کو چلا دے اور زندگیوں کو اللہ اپنے کرم سے صحیح فرما دے اور عافیت والی زندگی اپنے کرم سے نصیب فرمائے۔